بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 7th کلاس کی ہوم اکنامکس کا آج ہم لاسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے فیصلہ سازی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی، بہت سی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گی۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس لیسن میں کون کون سی چیزوں پہ بات کی گئی ہے۔ فیصلہ سازی کی تعریف اور اہمیت۔ فیصلوں کا عمل ایک ایسا ذہنی عمل ہے جو سوچ سمجھ، عقل، پیش بینی اور بصیرت کے علاوہ تجربات پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے تحت عمل کے متعدد راستوں میں یا تو کوئی منتخب کر لیا جاتا ہے یا پھر تمام کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل انتخاب و تردید فیصلہ سازی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ سازی کے مراحل کون کون سے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں، مثال کے طور پر تعلیم، ملازمت وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں ہمارا دل اور دماغ اس فیصلے پر اتفاق کرتے ہوں۔ ہمیشہ جو بھی فیصلہ کریں سوچ بچار سے کریں، کیونکہ سوچ کر کیے گئے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ فیصلہ سازی کے عمل کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے مسئلے کا تجزیہ، نمبر 2 ہے مسئلے کا حل تلاش کرنا، اس کے بعد نمبر 3 ہے مسئلے کے ہر حل کا بغور مطالعہ کرنا اور جائزہ لینا، نمبر 4 پہ ہے بہترین حل کا انتخاب، اور نمبر 5 پہ ہے فیصلے کا اطلاق، اور نمبر 6 پہ ہے کہ فیصلے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا۔ اس کے بعد فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے والے عوامل بھی ہیں۔ وہ عوامل کون کون سے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نمبر 1 ہے سماجی حیثیت، نمبر 2 ہے طرز زندگی، نمبر 3 ہے خاندانی اقتدار، اور نمبر 4 ہے گزشتہ تجربات۔ یہ عوامل ہیں جو ہماری زندگی کے کسی بھی فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سبق کے اہم نکات ہیں وہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیں تو یہ سارا سبق کا خلاصہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوالات۔ نمبر 1 ہے ذیل میں دیے گئے بیانات کے نیچے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا MCQز ہے زندگی میں جہاں مسئلہ پیدا ہو وہاں کیا کرتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 حل تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد MCQز نمبر 2 ہے فیصلہ کرتے ہوئے کیا واضح ہونا چاہیے، تو اس کا آنسر ہے نمبر 1 مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQز ہے فیصلہ کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 قائم رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ فرسٹ بلینک ہے چھوٹے ہونے کے عمل کے دوران بچے کے عام فیصلے ڈیش کرتے ہیں، تو یہاں آپ لکھیں گے والدین یا آپ ماں باپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بلینک ہے فیصلہ کرنا ایک بہت ڈیش عمل ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے مشکل عمل ہے۔ نیکسٹ بلینک ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے تمام ڈیش کو اچھی طرح جانچ لینا چاہیے، تو یہاں آپ لکھیں گے عوامل۔ اور لاسٹ بلینک ہے انسان ایک ڈیش جانور ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ایک سماجی جانور ہے۔ اس کے بعد درست بیانات کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ MCQز نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل و دماغ دونوں نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ یہاں پہ آپ نے سامنے ٹک لگانی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQز ہے ہر ایک انسان ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کراس لگائیں گے۔ نیکسٹ MCQز ہے انسان کے فیصلوں پر اس کے مذہبی اور خاندانی افراد اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے کسی بھی درپیش مسئلے کا صحیح ادراک فیصلہ سازی کا دوسرا مرحلہ ہے، تو یہاں پہ آپ نے کراس لگانا ہے۔ لاسٹ MCQز ہے فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ سوچ بچار سے کام لینا چاہیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں آپ سامنے ٹک لگائیں گے۔ MCQز کے بعد آپ کے ساتھ مختصر سوالات شیئر کروں گی۔ سوال نمبر 1 ہے فیصلہ سازی کرنے کے کتنے اقدامات ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آنسر میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے فیصلہ سازی کرنے کے مراحل۔ نمبر 1 پہ لکھیں گے مسئلے کا تجزیہ، نمبر 2 پہ لکھیں گے مسئلے کا حل تلاش کرنا، نمبر 3 آنسر میں لکھنا ہے مسئلے کا ہر حل کا بغور مطالعہ کرنا اور جائزہ لینا، اور اس کے بعد نمبر 4 پہ لکھیں گے بہترین حل کا انتخاب، نمبر 5 پہ لکھیں گے فیصلے کا اطلاق، آپ نے ایسے ہی لائن میں لکھنا ہے، اور نمبر 6 پہ لکھیں گے فیصلے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا۔ یہ اس کا یہاں تک آنسر ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ کوشچن ہے فیصلہ سازی کی اہمیت بیان کرے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ زندگی میں جب بھی کہیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں حل کی تلاش ہوتی ہے، اور جہاں کہیں مسئلے کا حل درکار ہو وہیں انتظام کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ اچھے فیصلے انتظام کی ضمانت ہوتے ہیں، جبکہ غلط فیصلے بد نظمی، پریشانی اور بد انتظامی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ کرنے سے بیشتر گہری سوچ، مطالعہ، مشاہدات، تجربات اور صلاح مشورے ضروری ہوتے ہیں۔ مختصر سوالات کے بعد اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تفصیلی سوال۔ سوال نمبر 1 ہے فیصلہ سازی کی تعریف اور افادیت بیان کرے، تو اس کا آنسر ہے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے فیصلہ سازی کی تعریف اور افادیت۔ فیصلوں کا عمل ایک ایسا ذہنی عمل ہے جو سوچ سمجھ، عقل، پیش بینی اور بصیرت کے علاوہ تجربات پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے تحت عمل کے متعدد راستوں میں یا تو کوئی منتخب کر لیا جاتا ہے یا پھر تمام کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل انتخاب و تردید فیصلہ سازی کہلاتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کا بہترین اور مفید حل نکالنا فیصلہ سازی ہے۔ ہماری زندگی کے کچھ اہم فیصلے ہوتے ہیں، مثلا نوکری، شادی، تعلیم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل اور دماغ دونوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی بات کو صحیح سمجھے تو فیصلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن دل اور دماغ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہی فیصلہ کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیشہ فیصلہ کرتے وقت دماغ سے سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے انسان 1000 بار سوچتا ہے اور پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ انسان بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک چھوٹے بڑے فیصلے کرتا رہتا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک اس کے فیصلے چھوٹے سے بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے ہونے کے عمل کے دوران بچوں کے تمام فیصلے ان کے ماں باپ کرتے ہیں، اور ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں تاکہ ان کے مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ فیصلہ کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ صلاح مشورے سے کرے۔ تمام باتوں کو جانچ کر کسی ایک فیصلے کو منتخب کرنا فیصلہ سازی کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، فیصلہ سازی کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، بیان کریں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ ہیڈنگ آپ لکھیں گے فیصلہ سازی کرنے کے مراحل۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں، مثال کے طور پر تعلیم، ملازمت وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں ہمارا دل اور دماغ اس فیصلے پر اتفاق کرتے ہوں۔ ہمیشہ جو بھی فیصلہ کریں سوچ بچار سے کریں، کیونکہ سوچ کر کیے گئے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ فیصلہ سازی کے عمل کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے لکھنا ہے مسئلے کا تجزیہ۔ فیصلہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو، اس کی وجوہات اور محرکات کے بارے میں علم ہو۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے تمام عوامل کو اچھی طرح جانچ لینا چاہیے، چاہے وہ مسئلہ گھر کا ہو، دفتر کا ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو۔ اس مسئلے کی نوعیت کو جانچنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ گھریلو ضروریات پوری کرنے اور اعلیٰ معیار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے روپے پیسے کی کمی کا مسئلہ ہو تو اس کے مختلف حل نکل سکتے ہیں، مثلا دفتر میں اوور ٹائم لگانا، ڈاکٹر کی پرائیویٹ پریکٹس کرنا، اپنی مہارت اور ہنر سے چیزیں بنا کر فروخت کرنا، اور بروقت صحیح فیصلوں سے انسان آگے زندگی میں نقصان سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے تمام عوامل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مثلا کسی نے اسکول یا کالج میں داخلہ لینا ہو تو پہلے تمام اسکول اور کالج کا معیار تعلیم دے کر کوئی ایسا ادارہ منتخب کریں۔ اسی طرح اگر ملازمت کا مسئلہ ہو تو ملازمت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ملازمت کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے مسئلے کے ہر حل کا بغور مطالعہ کرنا اور جائزہ لینا۔ جائزہ لینے کے لیے ہر حل کا الگ الگ سوچ سے مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ سوچ کی روشنی میں اس کے نتیجے کو تصور کیا جا سکے۔ سوچنے کے بعد ایک حل کو منتخب کر لیا جائے، مثلاً مسئلے کے تمام حل کو سامنے رکھ کر ایک حل کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور اس کے نتیجے پر غور کیا جائے۔ مثلاً اسکول کالج کی تفصیلات جاننے کے بعد معلومات اکٹھی کرنا بھی ضروری ہے، جس میں اساتذہ کے بارے میں جانچنا، عمارت اور ضروریات زندگی کے بارے میں معلومات ہونا شامل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے بہترین حل کا انتخاب۔ مسئلے کے تمام عوامل کو جانچنے کے بعد انسان کو جو بھی فیصلہ صحیح لگے اسے وہی فیصلہ کرنا چاہیے اور اس پر قائم بھی رہنا چاہیے۔ انسان جو بھی فیصلہ کرے وہ سب سے بہترین فیصلہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ تمام لوگ اس فیصلے پر رضامند ہوں۔ اس کو فیصلہ سازی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے فیصلے کا اطلاق۔ فیصلہ کرنے کے بعد انسان کو اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہیے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے پورے اعتماد کے ساتھ کیا ہے اور کیے گئے فیصلے پر عمل کرنا اسے آسان لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی خاندان نے سیر کے لیے جانا ہو اور سیر پر جانے کی جگہ کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کون سی جگہ پر سہولیات اچھی ہیں، مثلاً کھانا، رہن سہن، سیکیورٹی وغیرہ۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جگہ کو چن کر فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کر لینا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیصلے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا۔ ہماری زندگی کے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً شادی، بیاہ، تعلیم اور ملازمت وغیرہ۔ اس لیے ایسے فیصلے کرتے وقت ہمیشہ صلاح مشورے سے کام لینا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی میں اپنے فیصلے سے پچھتانا نہ پڑے۔ کچھ فیصلے پر ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگا لینا ہے۔ کوشچن نمبر 2 کے بعد لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3، فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں۔ تو اس کا آنسر ہے فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ فیصلے افراد کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور روحانی نشوونما پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی خاندان کی خوشحالی اور خوشگوار ماحول پر اس خاندان کے مالی ذرائع وسائل اثر انداز ہوتے ہیں۔ فیصلے اقتدار پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مقاصد کے حصول کے تعین کے ضامن ہوتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے پر مندرجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سماجی حیثیت، نمبر 2 ہے طرز زندگی، نمبر 3 ہے خاندانی اقتدار، نمبر 4 ہے گزشتہ تجربات۔ آپ نے پوائنٹ ایسے ہی ایز اٹ لکھ لینے ہیں اور 1 بائی 1 پھر پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ پوائنٹ ہے جی سماجی حیثیت۔ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ ایک انسان کو کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، کس سے شادی کرنی چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ فیصلے ہیں جو انسان کی معاشرے میں سماجی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس حیثیت کو کس قدر برقرار رکھا جائے، لہٰذا فیصلہ سازی میں شخصیت کی سماجی حیثیت کا عنصر بہت اہم ہے۔ نمبر 2 ہے طرز زندگی۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں اور کچھ لوگ بے ڈھنگ۔ کچھ لوگ اپنی ماضی کے تجربات کو یاد رکھتے ہیں اور کچھ لوگ مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ فیصلہ سازی میں
فرد کا طرز بود باش نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مثلاً خانہ بدوش کا فیصلہ سازی کا عمل کسی پوش علاقے میں رہائش پذیر فرد کے فیصلہ سازی کے عمل سے بالکل مختلف ہوگا۔ نمبر 3 ہے خاندانی اقتدار۔ انسان کے فیصلوں پر اسی کے مذہبی اور خاندانی اقتدار بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانوں میں فیصلے بزرگ کرتے ہیں اور بچوں کا حق نہیں ہوتا۔ ہر خاندان کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے، لہٰذا خاندان کے بزرگ افراد مثلاً دادا دادی نانا نانی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گزشتہ تجربات۔ کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مستقبل میں انہیں دہرانا ہو تو وہ اپنے پچھلے تجربات کا سہارا لیتے ہیں۔ فیصلہ سازی میں خاندانوں کی خوشحالی کا راز اس امر میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات سے کتنا سبق لیتے ہیں اور کس طرح ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے بہترین فیصلہ کرتے ہیں، اور غلطی کم ہونے کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ فیصلے فائدہ مند فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 7 کی ہوم اکنامکس کی بکس اس چیپٹر کے ساتھ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس چیپٹر کے امپورٹنٹ کوشچنس اور باقی جو لیسنز ہیں ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔